جی، جلسے کی تقریر کے میں اشعار اور مسجع اور مقفع جملے زیادہ استعمال کریں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اشعار کے اندر اس وقت آپ تقریر میں جو جملے لے کر آئیں، اگر آپ نے جوشیلے انداز میں گفتگو کرنی ہے تو وہ پوری طرح مسجع اور مقفع ہونی چاہیے، یعنی جملے کے بعد جملہ، جملے کے بعد جملہ، اس طریقے سے ہونا چاہیے۔ اور حالات حاضرہ اور جو تازہ واقعہ ہو اس پر اپنا تبصرہ کریں، مگر جامع تبصرہ کریں۔ لیکن یہ صورت اس وقت بنتی ہے جب آپ اپنے فیلڈ میں ماہر بن چکے ہوں۔ ابتدا کے اندر یہ تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن پھر ایسا وقت آتا ہے کہ انسان کو جب اچھی طرح تجربہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ اس کے لیے حالات حاضرہ پر تبصرہ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن ابتدا میں آپ لوگوں نے جب تازہ تازہ آپ خطیب بنے ہوں تو پھر آپ نے حالات حاضرہ پر تبصرہ نہیں کرنا، کیونکہ ابھی تک آپ کو تجربہ نہیں ہے، اور جب تجربہ نہیں ہے تو اس کا نقصان یہ ہو سکتا ہے کہ آپ سے کوئی نہ کوئی غلط بات نکل سکتی ہے۔ اس پر ہم تفصیل سے پہلے بات کر چکے ہیں، اس لیے تھوڑا سا اس چیز کا خیال رکھنا ہوگا آپ حضرات نے کہ حالات حاضرہ پر اگر آپ بڑے خطیب ہیں، تجربہ کار خطیب ہیں، تو پھر حالات حاضرہ پر آپ تبصرہ کریں، مگر وہ تبصرہ جامع انداز میں ہونا چاہیے۔ اس میں کسی کا نام نہ لیا جائے، نام لیے بغیر نام لیے بغیر آپ تبصرہ کریں گے، یہ اس کا طریقہ کار ہوتا ہے۔ اور آخر میں اگر آپ کا مختصر بیان ہے تو اس کا خلاصہ اور مختصر پیغام بھی آپ دیں، یعنی آپ کا جو بیان کا اختتام ہو وہ ایسا ہو کہ اس کا کچھ نہ کچھ حاصل بھی ہو کہ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں، اور اپنا جو آپ نے اختتام کرنا ہے وہ کسی شعر پر کریں تو بہت ہی اچھا ہے۔ یعنی آج کے دور میں جو بہترین طریقہ ہے اپنی گفتگو کو وینڈ اپ کرنے کا، وہ یہ طریقہ ہے کہ کوئی نہ کوئی شعر لے کر آئیں اور اس شعر پر آپ کی تقریر کا اختتام ہو، یا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ کسی خاص بزرگ کا آخر میں قول آپ ذکر کریں، اور اسی قول پر، یعنی وہ قول ایسا ہو جس کو اقوال زریں بولا جاتا ہے، وہ قول ایسا ہو جو بالکل آپ کے موضوع کے موافق ہو، اس قول پر آپ اپنی بات ختم کریں۔ لیکن جس بھی بڑے کا وہ قول ذکر کرنا ہو تو اس کا نام آپ ضرور ذکر کریں گے، کہ جیسے کہ فلاں نے یوں فرمایا تھا، میں بھی اپنی بات اسی پر ختم کرتا ہوں اور انہی کا قول دہراتا ہوں کہ انہوں نے یوں فرمایا تھا۔ ایک اور بات یاد رکھیں، اور یہ ایک نقطے کی بات ہے اور ہمیشہ یاد رکھنے کی بات ہے، کہ آپ نے جس اپنا ایک معیار بنانا ہو تو اس کے لیے دو باتیں بہت اہمیت کی حامل ہیں۔ دو باتیں، یہ دو باتیں اگر آپ نے اپنا لی تو آپ کے بیان سننے کے لیے مجمع کی تعداد بڑھ سکتی ہے۔ دو باتیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کا ہر جمعے کا جو مواد ہے وہ پچھلے جمعے سے مختلف اور نیا ہونا چاہیے، اور اس کو انداز اور اس کے جو بیان کرنے کا انداز ہے وہ ایسا ہو کہ مجمع آپ سے کچھ نہ کچھ سیکھ کر جائے۔ یعنی یہ نہ ہو کہ آپ نے تو بات کر دی، مجمع نے آج کا جمعہ پڑھا تو صحیح لیکن ان کو کیا حاصل ہوا؟ کچھ نہیں۔ جب لوگوں کو آپ سے کچھ نہ کچھ فائدہ ہوگا، وہ آپ سے کچھ نہ کچھ حاصل کریں گے، تو وہ ضرور اگلے جمعے آپ کا بیان سننے کے لیے آئیں گے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے اپنے وقت کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ اگر آپ کا جمعے کا بیان مثلا طے ہے کہ جمعے کی نماز 1:30 بجے ہونی ہے، تو اب آپ نے 1:15 اپنا بیان ختم کر دینا ہے، تاکہ 1:30 جیسے ہی ٹائم پورا ہو تو آپ بالکل اسی وقت جماعت کھڑی کر دیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے ہاں یہ بات مشہور ہو جاتی ہے کہ فلاں مسجد کے جو خطیب صاحب ہیں وہ پورا ٹائم، جو جیسے ہی وقت ختم ہوتا ہے ان کا بیان بھی ختم ہو جاتا ہے، وہ اوپر بالکل وقت نہیں لیتے۔ کئی لوگ آپ کے پیچھے صرف اس وجہ سے جمعہ پڑھنے کے لیے آئیں گے کہ فلاں خطیب صاحب جو ہیں، جو فلاں مولانا صاحب ہیں، وہ اپنا بیان وقت پر ختم کرتے ہیں۔ تو اس چیز کا ہم نے بہت خیال رکھنا ہوگا۔ جلسے کی تقریروں کے اندر بھی اگر آپ کو بلایا گیا اور وہ آپ کو کہتے ہیں کہ حضرت آپ کا ٹائم صرف 5 منٹ ہے، تو 5 منٹ کا مطلب 5 منٹ ہی ہونے چاہیے، چھٹا منٹ نہیں ہونا چاہیے۔
اس سے یہ ہے کہ انتظامیہ والے بھی آپ سے خوش ہوں گے، اور وہ جو بعد والے مہمان ہوتے ہیں ان کے لیے بھی سہولت ہو جاتی ہے، کیونکہ جو بھی آدمی جلسہ کرواتا ہے، پروگرام رکھتا ہے، اور اس میں کئی حضرات کو اس نے مدعو کیا ہوتا ہے، تو کچھ نہ کچھ اس کا الٹیمیٹم ہوتا ہے کہ میں نے بھائی اتنا وقت تک پروگرام جاری رکھنا ہے، اور اس نے طے کیا ہوتا ہے پہلے سے کچھ نہ کچھ کہ بھائی فلاں کو اتنا ٹائم دوں گا، فلاں کو اتنا ٹائم، فلاں کو اتنا ٹائم۔ اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے مہمانوں کو وقت دیا ہوتا ہے، اور مہمانوں میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں جو وقت کے بہت زیادہ پابند ہوتے ہیں، اور اگر ان کو جو وقت بتایا گیا تھا، مثلا یہ کہا کہ حضرت آپ 10 بجے تک پہنچ جانا، 10:30 بجے آپ کا بیان شروع ہو جائے گا، اب وہ بزرگ مثلا وہ بہت دور سے آ رہے تھے، اور انہوں نے گاڑی بھی بہت بھگوائی اور جلدی پہنچے تاکہ وہ لیٹ نہ ہو جائیں، یا کئی راستے میں مشکلات ہوتی ہیں جن کا انہیں سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ سب مشکلات کا سامنا کر کے آپ کے وہاں پہنچے، اور 10 بجے وہ پہنچ گئے، 10:30 بجے کا ٹائم دیا، اب جناب 10:30 بجے آپ کسی اور خطیب کو دعوت دے رہے ہیں اور ان کو بٹھا رکھا ہے، اور وہ جس خطیب صاحب کو آپ نے بلایا ہوا ہے وہ خود وقت کا بہت زیادہ پابند ہے، ہو سکتا ہے کہ اس نے آگے کسی اور کو ٹائم دیا ہو، تو اس کی وجہ سے پھر یہ ہوتا ہے کہ جیسے چند دن پہلے میں ایک خطیب صاحب کا بیان سن رہا تھا، تو وہ اسی بات پر ناراضگی کا اظہار کر رہا تھا، اور وہ کہہ رہا تھا کہ میرے ساتھ ان کا ٹائم طے تھا، 11 بجے میں نے ان کے ہاں بیان کرنا ہے، اور میرا آگے فلاں جگہ پروگرام ہے، میں نے ان سے کہا تھا کہ مجھے 11:30 سے 11:30 تک فارغ کر دینا، میں نے فلاں جگہ بھی پہنچنا ہے، وہاں بھی میرا بیان ہے، تو ان لوگوں نے مجھے کہا جی بالکل اس کی پابندی ہوگی، بس آپ اتنے بجے تک لازمی پہنچ جانا۔ میں اپنے مقررہ ٹائم پر پہنچا، لیکن جیسے ہی میں اسٹیج پر پہنچا تو انہوں نے فلاں نعت خان کو بھی ٹائم دینا شروع کر دیا، اس کے بعد پھر فلاں کو دیا، تو میرا تو اگلا پروگرام کینسل ہو رہا ہے، لہٰذا میں آپ کو جتنا ٹائم میں نے دینا تھا بیان نہیں کیا، وہ ویسے ہی آپ نے میرا ٹائم ضائع کر دیا، لہٰذا بیان پھر کبھی صحیح، اور میں بھی جا رہا ہوں۔ اس سے ایک تو یہ ہے کہ جلسے کے اندر بھی بدمزگی ہوتی ہے، جو میزبان جس نے اتنا خرچہ کیا ہوتا ہے وہ بھی کہتا ہے یار یہ مولانا صاحب عجیب ہیں، اتنی دور سے ہم ان کو بلا کر لائے اور یہ بیان ہی نہیں کر رہے، تو بھائی اصل تو اس میں خود انتظامیہ کا قصور ہے، اور آپ کے لیے بھی یہ ہے کہ آپ کو اگر آدھا گھنٹہ دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ حضرت آپ نے 11:30 بجے بیان ختم کر دینا ہے، 11:30 کے بعد فلاں مولانا صاحب کا ٹائم ہے، اور آپ نے اپنے بیان کے اندر وقت کا خیال نہیں رکھا، آپ اپنا بیان کو اتنا لمبا کر گئے کہ وہ 12 بج گئے، اب پیچھے بیٹھا ہوا جو مہمان ہے جس کو انہوں نے انتظامیہ نے ٹائم دیا تھا 11:30 کا، اب وہ بھی پریشان ہو رہا ہے اور انتظامیہ والے بھی پریشان ہو رہے ہیں، لیکن آپ اپنی تقریر کرتے جا رہے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ سے پھر انتظامیہ والے یہ کہہ لیتے ہیں، سوچ لیتے ہیں کہ آئندہ سال یار اس بندے کو ہم نہیں بلائیں گے، آئندہ سال یہ انہوں نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا، ہمارا فلاں مہمان بھی ان کی وجہ سے ناراض ہو گیا۔ یا تو یہ ہے کہ جو بھی مہمان آئے اس کو پہلے سے بتا دیں کہ حضرت ہمارے ہاں مہمان خصوصی آپ ہوں گے، اور آپ ہمیں اس وقت سے اس وقت تک وقت دیں گے، ہم ہمارا جو پروگرام ہے وہ اس میں اونچ نیچ بھی ہوتی رہتی ہے، چھوٹے موٹے اور جو نعت خان یا مقررین ہوتے ہیں ہم نے ان کو بھی ٹائم دینا ہوتا ہے، تھوڑا سا آپ پہلے سے ذہن میں رکھ کر آئیے گا، تو جب یہ بات کر دی جائے تو پھر انہیں بھی محسوس نہیں ہوتا، اور انتظامیہ والے بھی یہ کہنے کے حق رکھتے ہیں کہ حضرت ہم نے تو پہلے آپ کو بتایا تھا، تو اس میں دونوں کے لیے سہولت رہ جاتی ہے، اور آنے والا مہمان بھی پہلے سے ذہناً تیار ہو کر آتا ہے کہ میں نے اتنا ہی ٹائم وہاں لگانا ہے، اس سے زیادہ ٹائم میں نے نہیں لگانا۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ اگر آپ اپنے آپ کو کامیاب خطیب بنانا چاہتے ہیں تو اس میں دو چیزیں لے کر آئیں، آپ کے بیان سے مجمع کو کچھ نہ کچھ ملے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو مقررہ وقت ہے اس مقررہ وقت پر آپ نے اپنی گفتگو ختم کر دینی ہے۔ دیکھنا آپ کے جمعے کے بیان میں لوگ کیسے آتے ہیں، ہم لوگ کہتے ہیں نا یار ہمارا جمعہ کے بیان میں ابتدا میں بالکل مجمع نہیں ہوتا، بھائی ابتدا میں اس وجہ سے مجمع نہیں ہوتا، سیدھی بات یہ ہے کہ ہم مجمع کو پوری طرح کچھ دیتے ہی نہیں، ہم نے یا تو مواد اچھا ہوتا ہے اس کو پیش کرنے کا انداز اچھا نہیں ہوتا، یا پیش کرنے کا انداز تو ایک آدمی کا اچھا بنا ہوا ہے لیکن پیش کرے کیا وہ اس کے پاس نہیں ہوتا، تو اس بات کی بڑی کمی رہ جاتی ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس چیز کا
بھرپور خیال رکھیں۔ بہرحال جو آپ کو جلسے میں بلایا جائے اور جو ٹائم دیا جائے اس ٹائم کا آپ نے خیال کرنا ہے۔ اب میں تقریری مقابلے کے اندر جب آپ تقریر کرنے جاتے ہیں تو وہاں پر آپ نے کس طریقے سے کام لینا ہے، آنے جانے کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ جس وقت آپ اسٹیج پر جاتے ہیں تو آپ نے اسٹیج پر جانے سے پہلے اپنی جگہ پر ایک لمحے کے لیے کھڑا ہو کے اپنے کپڑوں کو درست کر لینا ہے۔ اپنے کپڑے یعنی کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے، ہمارا آگے سے قمیض وہ اکٹھا ہو گیا، اب آپ اسی طرح جا رہے ہیں، آپ نے قمیض سامنے سے درست نہیں کیا تو وہ بھی بڑا بھدا سا لگتا ہے۔ تو آپ نے ایک لمحے کے لیے کھڑے ہو کے اپنا قمیض جو ہے اس کو درست کر لینا ہے، اور آگے اور پیچھے دونوں دامنوں، جو قمیض کے دونوں دامن ہیں ان کو اچھی طریقے سے سیدھا کر لینا ہے۔ کئی دفعہ ہم سامنے والا دامن صحیح کر لیتے ہیں، پیچھے والا دامن کپڑا درست نہیں کرتے اور وہ ہمارے جسم کے ساتھ اسی طرح چپٹا رہ جاتا ہے، تو یہ بڑا بھدا سا لگتا ہے، تو اس چیز کا بھی ہم نے خیال کرنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک لمحے کے لیے تھوڑا سا جھکیں اور دیکھیں کہ آپ کی شلوار وہ ٹخنوں سے نیچے تو نہیں جا رہی، اپنی شلوار کو ٹھیک کریں، ہمیشہ اپنی شلوار ٹخنوں سے اونچی رکھیں۔ یہ اس پر تو بڑی وعیدات ہیں کہ مرد جو اپنی شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھتے ہیں، اس پر آپ حضرات نے پڑھا ہوگا ورنہ پڑھ لیں گے، احادیث میں بہت زیادہ سخت وعیدات ہیں کہ ایسے آدمی کو اللہ کل قیامت کے دن نہ تو رحمت کی نظر سے دیکھیں گے، نہ ہی اللہ تعالیٰ اس کا تزکیہ فرمائیں گے، اور نہ ہی اللہ اس پر اپنی رحمت والی نگاہ ڈالیں گے۔ تو بہرحال اپنی شلوار کو ٹخنوں سے اونچا کر لینا ہے۔ اور ایک اور بات جس کی طرف ہماری اکثر توجہ نہیں جاتی، لیکن اگر وہ بے توجہی کی وجہ سے وہ کام ہو جائے تو بہت ہی بھدا لگتا ہے، وہ ہے کہ ہمارا جو ازار بند ہے، نالا، اس کو ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ جو ہمارا ازار بند ہے وہ لٹک تو نہیں رہا، اس کو آپ نے اپنی اسی جگہ پر کھڑے ہو کے درست کر لینا ہے۔ یہ 3-4 باتیں۔ اب جب آپ اسٹیج پر جاؤ گے تو نہ تو آپ نے بہت زیادہ بھاگتے جانا ہے اور نہ ہی بالکل سلو موشن میں آہستہ آہستہ بیماروں کی طرح، ایسے نہیں۔ آپ نے اسٹیج پر جانا ہے باوقار طریقے سے، درمیانی رفتار کے ساتھ آپ نے چلتے ہوئے جانا ہے، اور وہاں جا کر آپ کو عام طور پہ اسٹیج پر جب جاتا ہے تو بندے کا کچھ نہ کچھ ڈر کی وجہ سے سانس پھول چکا ہوتا ہے، تو ایک لمحے کے لیے آپ رکیں اور لمبی سانس لیں، لمبی سانس لیں، اور اس کے بعد پھر آپ حضرات نے اپنی بات شروع کرنی ہے، اور مختصر خطبہ، ہمیشہ تقریری مقابلے میں مختصر خطبہ ہو اور بغیر طرز کے آپ نے خطبہ پڑھنا ہے۔ اس وقت آپ کی جتنی بھی اچھی آواز کیوں نہ ہو، آپ نے طرز کے ساتھ خطبہ نہیں پڑھنا، مختصر، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد، بس، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا کوئی سا بھی آپ کا خطبہ ہو لیکن وہ منفرد ہونا چاہیے، آپ کا خطبہ منفرد ہونا چاہیے، مختصر ہونا چاہیے، آپ نے وہ خطبہ پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد پھر آپ نے جب اپنی تقریر شروع کرنی ہے تو سب سے پہلے اپنا موضوع بتانا ہے کہ آج میں آپ حضرات کے سامنے عظمت قرآن کے موضوع پر لب کشائی کی جسارت کرنے لگا ہوں، یا آج میری تقریر کا عنوان عظمت قرآن کے مبارک موضوع سے معنون ہے۔ اس طریقے سے آپ نے کوئی نہ کوئی لفظ بولنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے پورے مجمع کو السلام علیکم کہنا ہے، اور بالخصوص جو اس وقت منصفین بیٹھے ہوتے ہیں، یعنی جنہوں نے نمبر لگانا ہوتا ہے، جو ججز بیٹھے ہوتے ہیں، تو ان کی طرف بھی آپ توجہ کریں گے اور کہیں گے کہ یہاں منصب انصاف پر براجمان حضرات منصفین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور پھر آپ نے تقریر شروع کرنی ہے تو ابتدا ہی سے بلند آواز میں اور جوش میں نہیں، آہستہ آہستہ اپنی آواز کو بلند کرتے جائیں، جوش میں آتے جائیں، اور آپ نے تقریر کے دوران صرف ساری توجہ مجمع پر نہیں رکھنی، بلکہ آپ نے توجہ اپنے جو منصفین ہیں ان کی طرف بھی آپ نے دیکھنا ہے، کیونکہ آپ کا دیکھنا منصفین کی طرف یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ آپ فل کانفیڈنس میں بات کر رہے ہیں، پورے اعتماد کے ساتھ بات کر رہے ہیں۔ جب آپ بالکل پورے تقریر کے دوران ایک دفعہ بھی ان کو نہیں دیکھتے تو یہی تاثر جاتا ہے کہ شاید یہ ڈرا ہوا ہے ان لوگوں سے، اس لیے ایک دفعہ بھی اس نے ان کی طرف نہیں دیکھا۔ لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب بھی نہیں کہ آپ ساری تقریر ہی ان کی طرف دیکھ کر سنائیں
اور کرتے جائیں، جیسا کہ استاد کے سامنے ہم سبق سناتے ہیں اور استاد کی طرف دیکھتے جاتے ہیں کہ ہاں یا نہ، ہاں یا نہ میں کیا رسپانس ملتا ہے، ایسا بھی نہیں کرنا. مجمع کو بھی توجہ دینی ہے اور اس میں آپ نے اپنے تلفظ کو درست ادا کرنا ہے. اگر کوئی لفظ آپ کو پتہ نہیں کہ یہ ادا کیسے ہوگا، یہ تقریر کرنے سے پہلے آپ نے پوچھ کر جانا ہے. اور اپنے عنوان سے ہٹ کر آپ نے کبھی بھی بات نہیں کرنی. جو تقریر کا عنوان ہے اسی پر آپ نے بات کرنی ہے. اور اگر آپ ڈائس پر، روسٹرم پر کھڑے ہو کے بیان کر رہے ہیں تو تقریر کے دوران آپ نے ڈائس کو بالکل نہیں چھوڑنا. یعنی چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ ڈائس آپ کے سامنے سے ہٹ جائے، یا آپ اس قدر جوش میں آ گئے ہیں کہ ڈائس سے ہٹ کر آپ کھڑے ہو گئے، مائک آپ سے دور چلا گیا، اب آپ کی آواز کے اندر بہت زیادہ پستی آ رہی ہے کہ قریب قریب والے لوگ تو سن رہے ہیں، دور والے نہیں سن رہے. تو ایسا بھی نہیں کرنا. آپ نے جوش کے دوران ڈائس کو اپنے قریب ہی رکھنا ہے اور اپنے دونوں ہاتھ ڈائس پر رکھنے ہیں. ڈائس کے سامنے جب بھی آپ کھڑے ہو کے بیان کریں گے تو اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ وہاں آپ نے ہاتھ باندھ کر کھڑے نہیں ہونا، بلکہ ڈائس کے سامنے جب آپ کھڑے ہوں تو آپ نے دونوں ہاتھ ڈائس پر رکھ کر کھڑے ہونا ہے. اور اپنی تقریر کو آپ نے اچانک ختم نہیں کرنا، بلکہ ایک خاص ردھم میں، اپنے خاص ایک لہجے میں لا کر اپنی گفتگو کو ختم کرنا ہے. یہ جو اچانک سے تقریر ختم کر دی جاتی ہے نا، آپ کو معلوم ہوگا کہ اختتامیہ کے الگ سے نمبر ہوتے ہیں. یعنی اس بات کے نمبر لگائے جاتے ہیں کہ اس بندے نے اپنی گفتگو کو ختم کیسے کیا ہے. تو اس بات کا آپ نے لازمی خیال کرنا ہے. یہ تقریری مقابلے کا میں نے آپ حضرات کے سامنے طریقہ عرض کر دیا. اس چیز کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. ہمارا آج کا جو سبق ہے وہ اختتام پذیر ہوا.